السلام علیکم دوستوں. تو آئیے آج ہم یہ جانتے ہیں کہ ٹاٹا گروپ آف کمپنیز کے جو لسٹڈ شیئرز ہیں ان میں سے کون کون شریعہ کمپلائنٹ ہیں. ٹاٹا گروپ ہمارے دیش کی ایک سب سے بڑی اور سب سے ٹرسٹڈ بزنس گروپس میں سے ایک ہے. یہ گروپ 1868 میں جمشید جی ٹاٹا نے اسٹیبلش کیا تھا اور اس گروپ میں 30 کمپنیز ہیں which are spread across 10 verticals. وہ ورٹیکلز ہیں بیسکلی انفارمیشن ٹیکنالوجی، اسٹیل، آٹوموٹیو، کنزیومر اینڈ ریٹیل، انفراسٹرکچر، فائنینشیل سروسز، ایروسپیس اینڈ ڈیفنس، ٹورزم ٹریول، ٹیلی کام، ٹریڈنگ اینڈ انویسٹمنٹس. تو ان سارے سیکٹرز میں ٹاٹا گروپ کی کمپنیز آپریٹ کرتی ہیں. ویسے تو ٹاٹا گروپ کی 30 سے زیادہ کمپنیز ہیں، مگر یہاں پہ ہم کچھ مین کمپنیز جو کہ لسٹڈ ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے. تو جو پہلی کمپنی ہے وہ ہے ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز لمیٹڈ. یہ آئی ٹی سیکٹر کی ون آف دا ٹاپ موسٹ کمپنی ہے انڈیا میں. اس کمپنی کی جب ہم کور ایکٹیویٹی کے انالیسس کرتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ جیسا کہ زیادہ تر آئی ٹی سیکٹر کمپنیز کے ساتھ ہے، اس کمپنی کا بھی ایک بڑا میجر ریونیو وہ بی ایف ایس آئی سیکٹر سے آتا ہے. تو اگر ہم اس کی بیلنس شیٹ میں دیکھیں تو تقریباً 38.9% جو اس کا ریونیو کنٹریبیوشن ہے وہ بینکنگ اور فائنینشیل سروسز سیکٹر سے آتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ کمپنی شریعہ کمپلائنٹ نہیں مانی جا سکتی. جو دوسری کمپنی ہے اس گروپ کی وہ ہے ٹاٹا اسٹیل لمیٹڈ. ٹاٹا اسٹیل لمیٹڈ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اسٹیل مینوفیکچرنگ کمپنی ہے، ون آف دا لارجسٹ پلیئرز ان دا انڈسٹری ہے. کور ایکٹیویٹی کے لحاظ سے یہ کمپنی کی ایکٹیویٹی حلال ہے، جائز ہے، مگر جب ہم اس کی فائنینشیل انالیسس کرتے ہیں تو اس کمپنی کے جو ڈیٹ ریشیو ہے وہ کافی ہائی ہے. اور چونکہ کمپنی کے بیلنس شیٹ میں کافی ڈیٹ ہے تو یہ ڈیٹ ٹو ٹوٹل ایسیٹس کا جو ریشیو ہے یہ اس کو میٹ نہیں کرتی، اور اس وجہ سے اس کمپنی کو ہم شریعہ کمپلائنٹ نہیں کہہ سکتے. اس گروپ کی جو تیسری بڑی کمپنی ہے وہ ہے ٹاٹا موٹرز لمیٹڈ. دی کمپنی وچ اونز دا برانڈ لائک رینج روور اینڈ جیگور. اس کمپنی کی کور ایکٹیویٹی اگین شریعہ کمپلائنٹ ہے، مگر جب ہم اس کی ریشیو انالیسس کرتے ہیں تو یہ کمپنی کی بیلنس شیٹ پہ بھی کافی ڈیٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈیٹ ٹو ٹوٹل ایسٹ کے ریشیو کو میٹ نہیں کرتی. تو اس وجہ سے یہ کمپنی بھی شریعہ کمپلائنٹ نہیں مانی جا سکتی. اس گروپ کی جو اگلی کمپنی ہے وہ ہے ٹاٹا کیمیکلز لمیٹڈ. ٹاٹا کیمیکلز لمیٹڈ یہ دنیا کی تھرڈ لارجسٹ سوڈا ایش مینوفیکچرنگ یونٹ ہے، اور یہ مارکیٹس میں لسٹڈ ہے. اس کی ایکٹیویٹی شریعہ کمپلائنٹ ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اور اس کی جو ریشیو انالیسس ہے اس میں بھی ہم نے پایا کہ اس کے جو چاروں ریشیوز ہیں وہ کمپلائنٹ ہیں اور شریعہ گائیڈ لائنز کو، شریعہ کی جو دیے ہوئے جو بینچ مارکس ہیں اس کو میٹ کرتی ہے. اس لیے انشاءاللہ اس میں انویسٹ کرنا حلال ہوگا. اس کا پیوریفیکیشن ریشیو ہوگا 1% which has been rounded off. تو جو بھی اس سے ڈیویڈنڈ یا اپریسیشن انکم ہوگی اس شیئر سے، اس اماؤنٹ کو ہمیں کسی صدقہ یا چیریٹی میں دینا ہے. اور جیسا آپ جانتے ہیں یہ آپ کی زکوٰۃ انکم کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ نان شریعہ کمپلائنٹ یا حرام انکم پہ زکوٰۃ نہیں دی جاتی. نیکسٹ جو ان کی میجر کمپنی ہے وہ ہے ٹاٹا پاور. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ کمپنی کئی اسٹیٹس میں انڈیا کے پاور سپلائی کرتی ہے. یہ بھی ایک لسٹڈ اینٹی ہے ان کی. بزنس کے لحاظ سے تو یہ ایکٹیویٹی کمپلائنٹ ہے، مگر جو اس کے جو ریشیوز ہیں اس میں یہ کمپنی کمپلائنٹ نہیں پائی گئی ہے بیکاز آف ہیوی ڈیٹس.
تو چونکہ ٹاٹا پاور کی بیلنس شیٹ میں بھی کافی ڈیٹ ہے، تو یہ ڈیٹ ٹو ٹوٹل ایسٹ کا جو ریشو اس کو یہ میٹ نہیں کرتی، اس لحاظ سے اس کمپنی کے شیئرز میں انویسٹ کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اس گروپ کی جو اگلی کمپنی ہے وہ ہے ٹائٹن۔ ٹائٹن جیسا ہم جانتے ہیں جویلری، واچز اور اس طرح کی جو پروڈکٹس ہیں اس میں ڈیل کرتی ہے۔ فرام ایکٹیویٹی پرسپیکٹیو، ایکٹیویٹی شریعہ کمپلائنٹ ہے، اور جو اس کے ریشیوز ہیں اس کو اب جب ہم انالائز کرتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ ریشیوز بھی شریعہ کمپلائنٹ ہیں۔ تو اس کے جو ریشیوز ہیں وہ کمپلائنٹ پائے گئے ہیں، تو اس لحاظ سے اس میں انشاءاللہ انویسٹ کرنا حلال ہوگا، جائز ہوگا۔ اس کمپنی کا جو پیوریفیکیشن ریشو نکل کے آتا ہے وہ ہے 1% which has been rounded off۔ تو 1% اس کی ڈیویڈنڈ یا کیپٹل اپریسیشن اماؤنٹ سے کسی صدقے میں یا کسی چیریٹی میں دیا جانا چاہیے۔ اگلی جو اس گروپ کی کمپنی ہے وہ ہے ٹاٹا کنزیومر پروڈکٹس۔ یہ وہ کمپنی ہے جو ٹاٹا گروپ کے زیادہ تر ایف ایم سی جی جو برانڈز ہیں ان کو یہ کمپنی اون کرتی ہے۔ کور ایکٹیویٹی کے لحاظ سے یہ ایکٹیویٹی شریعہ کمپلائنٹ ہے، اور اس لحاظ سے کمپلائنٹ ہے۔ اگر ہم اس کے ریشیوز کی بات کریں تو جو چاروں ریشیوز ہیں، تو چاروں ریشیوز میں کمپنی کمپلائنٹ پائی گئی ہے، تو انشاءاللہ اس میں انویسٹ کرنا جائز ہوگا، حلال ہوگا۔ اس کمپنی کا جو پیوریفیکیشن ریشیو ہے وہ 1% پایا گیا ہے، تو اس سے جو بھی کیپٹل اپریسیشن یا ڈیویڈنڈ انکم ہو اس کا 1% کسی چیریٹی یا صدقے میں دینا اس کو پیوریفائی کرے گا۔ اس گروپ کی جس آخری کمپنی کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے آج وہ ہے وولٹاس۔ وولٹاس جیسے کہ آپ جانتے ہیں وائٹ گوڈز اسپیشلی الیکٹرانکس، ایئر کنڈیشنر، ریفریجریٹرز وغیرہ اس طرح کی چیزوں میں ڈیل کرتی ہے۔ تو ایکٹیویٹی کے لحاظ سے تو کمپنی کمپلائنٹ ہے، مگر کمپنی کے جو ریشیوز ہیں اس میں کمپنی بینچ مارکس کو میٹ نہیں کرتی، تو اس وجہ سے اس کمپنی میں انویسٹ کرنا جائز نہیں ہوگا، حلال نہیں ہوگا، اور یہ کمپنی شریعہ کمپلائنٹ نہیں کہی جائے گی۔ تو یہ تھا ایک شارٹ انالیسس ٹاٹا گروپ کی کمپنیز کے شریعہ کمپلائنٹ ہونے یا نہ ہونے کا۔ امید ہے اس سے آپ کو اپنے انویسٹمنٹ ڈیسیجنز لینے میں آسانی ہوگی۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، آپ سے اجازت، آپ سے لائک، شیئر اور سپورٹ کی درخواست ہے۔ آئندہ آپ سے پھر ملوں گا اگلے ویڈیو میں مزید انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔